بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ ماہ سفر کے مہینے میں آسمان سے اترنے والی بلاؤں سے حفاظت کے لیے کالے چنوں کا صدقہ کیسے نکالنا ہے اور کیا نکالنے کا طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، کالے چنوں کا صدقہ دیتے ہوئے ان پر کیا پڑھنا ہے، کون سا وظیفہ ہے اور کون سا عمل کرنا چاہیے، کالے چنوں کے فوائد نکالنے کا کیا طریقہ ہے، ماہ سفر کے مہینے میں کون سا کام کرنے چاہیے اور کون سی نہیں کرنے چاہیے۔ کیا ماہ سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ ماہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، بیماریاں، مشکلاتیں، غم، پریشانیاں، مصیبتیں اپنے ساتھ لاتی ہیں اور اس طرح رزق میں تنگی اور بہت سارے جھگڑوں فساد لے کر ماہ سفر آتا ہے۔ اگر کوئی شخص کالے چنوں کا صدقہ اس طریقے سے نکال لے، اور طریقہ کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں، تمام ان بلاؤں سے حفاظت میں آ جاتا ہے، پورا سال ان بلاؤں سے بچا رہے گا۔ اگر وہ نہیں نکالتا تو ان بلاؤں کی زد میں آ جائے گا۔ نکالنا کیا ہے؟ صدقہ یہ ہے کہ کالے چنے لے لینے ہیں، ان پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ سورۃ فلق اور 3 مرتبہ سورۃ ناس 3 بار پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر وہ چنے ابال کر بچوں میں بانٹ دینے ہیں۔ اس طرح یہ کسی غریب کو کھلا دینے ہیں اور اس طرح تمام بلاؤں سے بچ جائیں گے۔ یہ تمام باتیں کس حدیث میں ثابت نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے قبل کفار یہ عقیدہ رکھتے تھے اور ان کے ہاں ماہ سفر منحوس تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا لا سفرہ، جسے صحیح مسلم بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوٹ لگنا سفر کی نوست کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے یہ واضح کر دیا کہ ماہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے۔ بعض لوگ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے، سفر کر لیں تو بہت ساری مشکلات آئیں گی، بہت سارے خطرناک راستے ملیں گے، شادی کریں گے تو شادی مکمل نہیں ہوگی، بہت سارے اس میں جھگڑے، فساد، طلاق تک معاملہ پہنچ جائے گا۔ یہ تمام کی تمام عقائد اسلام کے برعکس ہیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کا شعوری اور بدشعوری لینا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بلی نے رستہ کاٹ دیا تو سفر نہیں کرنا چاہیے، نقصان ہوگا۔ یہ تمام باتیں ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں رکھتی ہیں، اور یہ بات کی جاتی ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل ہوئی ہیں۔ خاص طور پر ماہ سفر کے مہینے کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اسلام میں ان کی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر لوگ بہت زیادہ ویڈیو بناتے ہیں اور لاکھوں کے ویوز لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ ماہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، خود تو گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا سفرہ، کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے چاہیے، لوگوں کی باتوں پر ہمیں کان نہیں دھرنے چاہیے۔ ہاں، صدقہ نکالیں، صدقہ نکالنا چاہیے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سب کرنے کے لیے تصور کرنا، اس سے نیت کرنا صدقہ نکالنے کی بلائیں نازل ہوئیں، یہ بات بالکل غلط ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ نہیں کہ ہم صدقہ دینے سے منع کر رہے ہیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ ضرور کرنا چاہیے۔ صدقے سے مشکلاتیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ صدقہ ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے ماں کی دعا کام کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے اور ان کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔